السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں عبداللہ ندوی ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے زکوٰۃ کے کچھ اہم مسائل کے بارے میں۔ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر فرمایا۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ گویا کہ مال کا میل ہے۔ جیسے کسی انسان کے پاس خوب دولت ہو، روپیہ ہو، اور وہ زکوٰۃ نہ نکالتا ہو تو اس کا پورا مال ناپاک ہو جاتا ہے، اور جب وہ زکوٰۃ نکال دیتا ہے تو مال بالکل پاک اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں سے جنگ کی، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ رائے تھی کہ جب وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے تو ان کو اب بھی زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ زکوٰۃ کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، کہ 8 قسم کے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے فرمایا، انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقیروں اور مسکینوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ فقیر اور مسکین میں تھوڑا سا فرق ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ فقیر اس کو کہتے ہیں جن کے پاس کچھ روپیہ تو ہو لیکن اس سے اس کی ضرورت پوری نہ ہوتی ہو، اور مسکین جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ مسکین یعنی آخری درجے کا غریب، ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اور فقیروں اور مسکینوں میں جو ضرورت مند ہوں، رشتہ داروں کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کیونکہ رشتہ دار کو اگر زکوٰۃ دیں گے تو اس سے رشتہ بھی مضبوط ہوگا، محبت بھی عام ہوگی، اور لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری ہوں گی، اور اس طرح سے کوئی بھی فقیر ضرورت مند بھوکا نہیں رہے گا۔ تو رشتہ داروں میں کن لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں؟ تو آج میں آپ کو نمبر وار طریقے سے بتاتا ہوں، آپ انہیں یاد بھی رکھیں اور دوسروں تک شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ آج ہم سارا کنفیوژن دور کر دیں گے۔ بہت سے لوگ کنفیوز رہتے ہیں کہ بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں، بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو آج ہم پوری لسٹ آپ کے سامنے رکھیں گے اور باضابطہ کتابوں کا حوالہ بھی دیں گے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی آپ پورا ویڈیو دیکھیں۔ اپنے حقیقی بھائی بہن، اللاتی بھائی بہن، اخیافی بھائی بہن، رضائی بھائی بہن، ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ حقیقی بھائی بہن یعنی سگے بھائی بہن، اللاتی بھائی بہن یعنی ماں ایک ہو باپ 2 ہوں، اخیافی بھائی بہن یعنی باپ 1 ہوں ماں 2 ہوں، رضائی بھائی بہن یعنی دودھ شریک بھائی بہن، ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اسی طرح ان کی اولاد کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے، یعنی اپنے بھائیوں، بہنوں، بھتیجوں اور بھانجوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اپنے چچا اور پھوپھی اور ان کی اولاد یعنی چچا زاد بھائی بہن اور پھوپھی زاد بھائی بہن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اپنے ماموں اور اپنے خالہ اور ماموں کی اولاد اور خالہ کی اولاد یعنی ماموں زاد بھائی بہن اور خالہ زاد بھائی بہن کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ اپنے سوتیلے ماں باپ کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اسی طرح ان کی اولاد کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔
اپنے سسر اور ساس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے، اسی طرح ان کی اولاد کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ یاد رہے کہ میں جو یہ شمار کر رہا ہوں ان لوگوں کا یہ ضروری ہے کہ یہ مستحق زکوٰۃ ہوں، زکوٰۃ کے مستحق ہوں، یہ غریب ہوں تبھی دے سکتے ہیں۔ مالدار کے والدین جو مستحق زکوٰۃ ہوں ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ جیسے کہ ایک شخص خوب مالدار ہے اور اپنی ماں کو کچھ نہیں دیتا ہے تو آپ ان کو زکوٰۃ کی رقم سے ان تک مدد پہنچا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک شخص خوب مالدار ہے لیکن وہ اپنے بالغ اولاد کو کچھ بھی نہیں دیتا اور اپنی بیوی کو بھی کچھ نہیں دیتا تو ان کے بالغ اولاد کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے اور ان کی بیوی کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے، اس لیے کہ اگرچہ وہ شخص مالدار ہے لیکن اس کی بیوی، اس کے بالغ اولاد مستحق زکوٰۃ ہیں، اس لیے زکوٰۃ کے ذریعے سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ میں نے بالغ اولاد اس لیے کہا کہ اگر مالدار کی نابالغ اولاد ہو تو اس کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اپنے داماد اور بہو کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ مالدار بیوی کا شوہر، دھیان سے سنیں، مالدار بیوی کا شوہر جو مستحق زکوٰۃ ہو اس کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ شوہر کا اپنی بیوی کی ایسی اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز ہے جو اس کے پہلے شوہر سے ہو۔ بیوی کا اپنے شوہر کی ایسی اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز ہے جو اس کی پہلے بیوی سے ہو۔ مسافر کو زکوٰۃ دینا جائز ہے جبکہ سفر میں اس کے پاس مال نہ ہو، اگرچہ اس کے گھر میں بہت مال ہو۔ نابالغ محتاج کو زکوٰۃ دینا جائز ہے جبکہ اس کا باپ صاحب نصاب نہ ہو، اگرچہ ماں صاحب نصاب ہو۔ ایک بات دھیان رکھیں کہ صاحب نصاب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہو اس کو بولتے ہیں صاحب نصاب۔ تو جہاں بھی صاحب نصاب کا لفظ آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ عورت اپنے شوہر کی اولاد کو جو کہ دوسری بیوی سے ہو زکوٰۃ دے سکتی ہے۔ کسی شخص کی 100 روپے کی آمدنی ہے اور اپنا گھر بھی ہے لیکن خرچ 300 روپے کا ہے، وہ مصرف زکوٰۃ ہے، یعنی اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جس شخص کی آمدنی کافی ہے لیکن وہ مقروض ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے اور قرض ادا بھی نہیں کر پا رہا ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ زکوٰۃ ہر اس شخص کو دی جا سکتی ہے جس کے پاس مقدار نصاب سے کم مال ہو، اگرچہ وہ شخص تندرست اور کمائی کرنے کے قابل ہو۔ جس کو بھی آپ زکوٰۃ دیں اس کو یہ بتلانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، بلکہ صرف دل میں نیت کر لیں کہ میں زکوٰۃ نکالنا ہوں۔ جتنے بھی مسائل بتائے گئے ہیں ان مسائل کو ان کتابوں سے اخذ کیا گیا ہے۔ امداد الفتاوی صفحہ نمبر 12 جلد نمبر 3، فتاوی دارالعلوم صفحہ نمبر 237 جلد نمبر 6 و صفحہ نمبر 238 و صفحہ نمبر 196 جلد نمبر 6 و صفحہ نمبر 245 جلد نمبر 6 و صفحہ نمبر 246 و صفحہ نمبر 292 جلد نمبر 6 و صفحہ نمبر 290 جلد نمبر 6 و صفحہ نمبر 279 جلد نمبر 6 و صفحہ نمبر 289۔ فتاوی محمودیہ صفحہ نمبر 106 جلد نمبر 13 و صفحہ نمبر 95 جلد نمبر 13۔ احسن الفتاوی صفحہ نمبر 169 جلد نمبر 4۔ فتاوی عالمگیری صفحہ نمبر 40 جلد نمبر 4 و صفحہ نمبر 39 جلد نمبر 4۔ کتاب الفقہ صفحہ نمبر 14 جلد نمبر 10۔ طحطاوی صفحہ نمبر 419 جلد نمبر 1۔ ہدایہ صفحہ نمبر 205 جلد نمبر 1۔ امداد المسائل زکوٰۃ صفحہ نمبر 73۔ آپ کے مسائل اور ان کا حل صفحہ نمبر 394 جلد نمبر 3۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ کن حضرات کو زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، یعنی زکوٰۃ دینا ان کو جائز نہیں ہے۔ اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، پردادا پردادی، پرنانا پرنانی کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اپنی بیٹی، نواسے نواسی، پرنواسے پرنواسے کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔
اپنے بیٹے پوتے پوتیاں پر پوتے پر پوتیوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ آپ اس کو اس طرح یاد رکھ سکتے ہیں کہ اوپر تک یعنی ماں باپ، پھر دادا دادی، پھر نانا نانی، پر نانا پر نانی، ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اور نیچے تک یعنی بیٹے بیٹیاں، پھر ان کی اولاد، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، پھر ان کی اولاد، پر پوتے پر پوتیاں، پر نواسے پر نواسیاں، ان لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ شوہر کا بیوی کو، بیوی کا شوہر کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ ایسی مطلقہ عورت جو عدت گزار رہی ہو، اس کے شوہر کا اس کو زکوٰۃ دینا ناجائز ہے۔ مالدار صاحب نصاب کی محتاج نابالغ اولاد کو زکوٰۃ دینا ناجائز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو زکوٰۃ دینا ناجائز ہے۔ آل رسول یعنی 5 قسم کے خاندان، علی کی اولاد، عقیل کی اولاد، جعفر کی اولاد، عباس کی اولاد، حارث بن عبد المطلب کی اولاد، یہ سب سادات ہیں اور سادات کا بڑا مقام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں، ان کو زکوٰۃ کیسے دے سکتے ہیں؟ ان کو ہدیہ دے سکتے ہیں، ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ ان کو ہدیہ دینا بڑی سعادت کی بات ہے، لہذا زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو۔ زکوٰۃ کا روپیہ مسجد، مدرسہ، خانقاہ وغیرہ کی تعمیر میں بھی لگانا جائز نہیں ہے۔ تو دوستو فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا۔ اسلامی حکومت میں جو لوگ زکوٰۃ کی رقم وصول کرنے کے لیے متعین ہوتے ہیں، ان لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم سے تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، کہ جو پیدائشی مسلمان نہ ہو بلکہ بعد میں مسلمان ہوا ہو، اور ان کے دل کی مضبوطی کے لیے، تاکہ وہ پوری طرح اسلام میں راسخ ہو جائیں اور اسلام کی محبت اس کے دل میں بیٹھ جائے، اس لیے ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، یعنی ایک شخص غلام ہے اور اس کا آقا کہہ رہا ہے کہ اتنی رقم مجھے دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، اور اس غلام کے پاس اتنی رقم نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتا، تو اس کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے اور اس کو آزاد کیا جا سکتا ہے۔ والغارمین، قرض دار، جو اگرچہ اس کے پاس 1 لاکھ روپے لیکن 1.5 لاکھ روپیہ قرض ہے اس کے سر پر، تو اس کو زکوٰۃ کے ذریعے سے مدد کی جا سکتی ہے، اس کے قرض کو اتارا جا سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں ہوں، یہ دراصل مجاہدوں کے لیے، لیکن جو بھی اللہ کے راستے میں ہوں، چاہے وہ تبلیغ کے لیے نکلے ہوں، چاہے علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلے ہوں، ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر جو اگرچہ مالدار ہو اور اس کے گھر میں خوب مال ہو، دولت ہو، لیکن چونکہ سفر کی حالت میں اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے، تو اس کو زکوٰۃ کی رقم سے مدد کی جا سکتی ہے، زکوٰۃ کی رقم اس کو دی جا سکتی ہے۔ تو دوستو، میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے یہ باتیں رکھیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریں اور ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیں، تاکہ آئندہ اس سے متعلق جو بھی ویڈیوز آئیں گے وہ آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔